حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں گئے ہیں تو اللہ اکبر، حسین کی تلوار کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، حسین کی تلوار کو روکنے کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یزیدی سوچتے ہیں یار حسین کی تلوار کو روکے کیسے جائے، حسین کی تلوار کو کس طریقے سے قابو میں کیا جائے، حسین کی تلوار کو کس طریقے سے روکا جائے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ حسین کی تلوار کو روک دیا جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، کیونکہ حضرت امام حسین کی رگوں میں علی کا خون ہے اور علی کی شان وہ شان ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایک خیبر جو 40 لوگ اسے ہلا نہیں سکتے، حضرت علی نے اکیلوں نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت علی کی۔ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، علی کا خون ہے حضرت امام حسین کی رگوں میں، تو حضرت امام حسین سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے سر گاجر و مولیوں کی طرح کٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں کے اندر سناٹا سا چھا گیا، یزیدی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یار حسین کی تلوار کو کس طریقے سے روکا جائے۔ عمر صاحب بھی کہتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو، یہ تاریخ نہ بن جائے، یہ اتہاس نہ بن جائے کہ ایک حسین نے 22,000 کے لشکر کو شکست دے دی، 22,000 کے لشکر کو ہرا دیا، 22,000 کے لشکر کو سب واصل جہنم کر دیا۔ کہیں یہ تاریخ نہ بن جائے، کسی نہ کسی طریقے سے حسین کی تلوار کو روکا جائے۔ اللہ اکبر، حسین کی تلوار کو روکا جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، پھر آخرکار اللہ اکبر، یزیدیوں نے ایسے حملے کیے ہیں، یزیدی ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، ایک ساتھ سب جمع ہو کر کے حضرت امام حسین کے اوپر وار کر دیا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، اگر شیر بھی ہو، چاہے کتنا بھی طاقت والا ہو، لیکن اگر کئی گیدڑ اکٹھے ہو کر اگر اس پہ حملہ کر دیں تو شیر بھی ہار مان جاتا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گیدڑوں میں پھنس کر، اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، اگر ایک ایک کر کے آتے تو حضرت امام حسین سب کا کام تمام کر دیتے۔ لیکن یزیدیوں نے اللہ اکبر، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت امام حسین تنا ہے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین کی تلوار ایسی جرات اور ایسی طاقت کے ساتھ چل رہی ہے، یزیدیوں کی صفحے کے صفحے مٹی چلی جا رہی ہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آخرکار یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا، کسی نے تیر چلایا ہے، کسی نے نیزہ مارا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین زخم سے چور چور ہے، تاریخ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے جسم پر 113 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اللہ اکبر، اگر چھوٹا سا گھاؤ کسی کے لگ جائے، اگر سوئی کا بھی ہلکا سا زخم ہو جاتا ہے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اگر مچھر بھی کاٹ لے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، کود جاتا ہے انسان، ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کے حوصلے پر اور حضرت امام حسین کی جرات پر قربان جاؤ مسلمانوں، 113 گھاؤ تلواروں کے تھے حضرت امام حسین کے جسم پر، اور اللہ اکبر نیزوں کے، اللہ اکبر تلواروں کے اور تیروں کے زخم سے چور چور ہے، پھر بھی حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آخرکار حضرت امام حسین کی تلوار رک گئی، آپ آخرکار آپ کی تلوار چلتے چلتے رک گئی تو آپ پشتے گھوڑے سے فرش زمین پر تشریف لے کر کے آ گئے، نیچے تشریف لے کر کے آئے تو حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، یزیدیو سنو، میری تلوار بھوک کی وجہ سے نہیں رکی ہے، میری تلوار پیاس کی وجہ سے نہیں رکی ہے، میری تلوار اس لیے نہیں رکی ہے میرا خاندان چلا گیا، میری تلوار اس لیے نہیں رکی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری خواتین کا کیا ہوگا، نہیں، مجھے کوئی خوف ہو، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ میں حق کے راستے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے رہا ہوں۔
اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اور نبی کی شریعت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ مجھے تو فخر ہے کہ میں جا رہا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن سنو یزیدیوں، میری تلوار کسی غم کی وجہ سے نہیں، کسی خوف کی وجہ سے نہیں رکی ہے، بلکہ میری تلوار رکی ہے تو اللہ کا حکم ہے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں نے اپنی جنگ کو بھی ختم کر دیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا آخری سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو حضرت امام حسین نے یہ درس دیا میدان کربلا میں ہمیں کہ نماز کا وقت اگر ہو جائے تو کسی بھی حال میں ہو نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا ہمارا معاملہ تو ایسا، تھوڑی تکلیف کیا ہو گئی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، گرمی زیادہ ہو گئی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، سردی زیادہ ہو گئی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ہلکا پھلکا سر میں درد ہو گیا تو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت نکالتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت نکالتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز اگر پڑھو گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں یہ آخری سجدہ کر کے بتایا ہے، لوگوں نماز کی اہمیت اتنی اہمیت ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے سارے کاموں کو بند کر دو، چاہے کام کتنا بھی قیمتی ہو، لیکن نماز سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا، نماز سے زیادہ اہمیت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز کا وقت اگر ہو گیا تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ یہ حضرت امام حسین نے درس دیا ہے۔ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین کی محبت میں ڈھول تو خوب بجاتے ہو، امام حسین کی محبت میں تعزیت تو بناتے ہو، لیکن کم سے کم حسین کی یہ آخری وصیت تھی۔ حضرت امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، دیکھو میں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن میری نماز قضا نہیں ہے۔ کم سے کم حضرت امام حسین کی زندگی سے یہ سبق بھی تو لے لیا ہوتا کہ حسین نے نماز کو ترک نہیں کیا، لیکن نماز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے آخری وقت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے، لیکن نماز پر کوئی دھیان نہیں ہے، نماز پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور چیزیں اپنا لی ہیں کہ یہ حسینیت ہے، میلوں میں جانا حسینیت ہے، ڈھول بجانا حسینیت ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ڈھول بجانا تو حسینیت نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا یہ حسینیت ہے، نماز پڑھنا یہ حسینیت ہے۔ حضرت امام حسین نے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ دیکھو اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، مجھ سے محبت کرو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، میری زندگی سے سبق حاصل کرو تو تم سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ یہ حضرت امام حسین کی زندگی ہے۔ حضرت امام حسین کو اللہ اکبر آخری سجدہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سجدہ کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں حضرت امام حسین۔ میرے پیارے مسلمانوں، یزیدیوں نے سوچا کہ اب موقع ہے، حسین جیسے ہی سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں ہی ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، نہیں تو حسین اٹھ گئے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوف بھی ہے انہیں، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف تنہا حضرت امام حسین ہے، لیکن انہیں خوف اتنا ہے۔ اللہ اکبر، سوچتے ہیں حسین کو سجدے کی حالت میں یہ قتل کر دیا جائے، اگر حسین اٹھ گئے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے، اگر حسین اٹھ گئے تو ہماری صفحے کی صفحے مٹا دیں گے، اس لیے موقع ہے حسین کو سجدے کی حالت میں ہی قتل کر دیا جائے۔ اتنا خوف بھی تھا انہیں۔ اب اللہ اکبر، لیکن میرے پیارے مسلمانوں، یہ حضرت امام حسین کی قسمت ہے کہ موت بھی آئی تو سجدے کی حالت میں آئی۔ حضرت امام حسین اللہ اکبر سجدے کی حالت میں گئے
تو شمر بن ذوشن حضرت امام حسین کو، اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے سینے پر چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد حضرت امام حسین کو، اللہ اکبر، شہید کر دیتا ہے، حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شان ہے حضرت امام حسین کی، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد حضرت امام حسین کا سر پھر سر نیزہ پر رکھا گیا، رکھنے کے بعد حضرت امام حسین کا سر نیزے پر رکھنے کے بعد یزید خوشی منا رہے تھے، یزیدیوں میں نقارے بج رہے تھے، یزیدیوں میں ڈھول تاشے بج رہے تھے کہ ہم نے ایک باغی کا قتل کر دیا ہے، ہم نے باغی کو مار دیا ہے۔ لیکن یزیدیوں میں سے کسی یزیدی نے پکار کر کہا کہ ظالموں، ابھی تم نے حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے، ارے حسین کی شان تو وہ شان ہے، دیکھو شہید ہونے سے پہلے بھی بلند تھا، وہ شہید ہونے کے بعد بھی بلند ہے، شہید ہونے سے پہلے بھی بلند تھا، وہ شہید ہونے کے بعد بھی بلند ہے، جب بھی اونچے تھے اور اب بھی دیکھو اونچے ہیں۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، لیکن حضرت امام حسین کی شان وہ شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد حضرت امام حسین کا سر جب نیزے پر رکھا گیا تو یزیدی خوشی منا رہے تھے، یزیدی سوچ رہے تھے ہم نے حسین کا کام تمام کر دیا ہے، ہم نے حسین کا نام مٹا دیا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کا سر جب نیزے پر رکھا گیا ہے تو حضرت امام حسین کے سر مبارک سے کلام پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، گویا کہ حضرت امام حسین نے یہ سبق دے دیا، یزیدیوں جو اللہ کی بارگاہ میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اللہ فرماتا بھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین کی شان، نیزے پر چڑھ کر بھی حضرت امام حسین نے کلام پاک پڑھا ہے۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ یار یہ عجیب منظر ہے، آج سے پہلے ہم نے ایسا سر نہیں دیکھا جو سر جو ہے تن سے جدا ہونے کے بعد بھی کلام پاک پڑھتا ہوا نظر آتا ہو۔ لیکن حسین کی شان یہ شان ہے، سر جب نیزے پر رکھا گیا تو کلام پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے یہ درس دے دیا، یزیدیوں کو بتا دیا، یزیدیوں تم میرا کام تمام کرنا چاہتے تھے، تم میرا نام مٹانا چاہتے تھے، لیکن سنو، ارے ہماری شان تو وہ شان ہے، اللہ اکبر، ہمارا نام تم مٹا نہیں سکتے ہو، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے ہیں، لیکن تم اپنے انجام کے بارے میں سوچو، تمہارا انجام اب جہنم ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ حضرت امام حسین کی زندگی ہے۔ حضرت امام حسین نے بخوشی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر دے دیا، حضرت امام حسین نے اپنی اولاد کو دے دیا، اسی دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں یہ درس و سبق ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے نماز کو ترک نہیں کیا ہے، جو پکا سچا حسینی ہوگا وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ اس لیے اگر حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، حضرت امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو۔ حسینیت یہ نہیں ہے کہ حسین کے نام پر خرافات کیے جائیں، وحیات کیے جائیں، حضرت امام حسین کے نام پر اللہ اکبر ایسی خرافات، اور اپنی ماں و بہنوں کو بے پردہ کیا جائے اور بے پردہ کر کے ان کو بازاروں میں اور میلوں میں بھیجا جائے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو وہ ہے کہ حسین کی محبت میں نماز پڑھی جائے، حسین کی محبت میں غریبوں کی مدد کی جائے، حسین کی محبت میں سبیلیں لگائی جائیں، لنگر لٹایا جائے، یہ حسین کی محبت ہے۔ تو حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، ان وحیات اور خرافات میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو، کیونکہ جو پکا سچا حسینی ہوتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے حسین پاک خوش ہوں۔